الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست رمز قرآن از حسین آموختیں زیات شعوش و لہا اندوختیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات مار نوشت چه خوش رسم بنا کردن بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را احباب فکر و شعور و حلقہ یاران طریقت اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ کریم اس بستی دے تمام لوگانوں اجر عظیم عطا فرمائے جنہاں نے سانو ساریانو اکٹھیاں بے کے آل نبی دا ذکر کرن دا وقت فراہم کیتا ہے حمد و ثنا اس اللہ دی جس نے سانو اے ذکر کرن دی اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائی درود اس نبی دے جس نے سانو وحدہ لا شریک دی وحدانیت اپنی رسالت اور صحابہ و اہل بیت دی معرفت عطا فرمائی آپ جتنے سنگی تشریف لائے ہو اس کریہ دے بستی دے ہر اس بندے دا شکریہ ادا کرو تسی بھی اور میں بھی جنہاں نے ایک بزم سجائی ہے انہوں نے بڑی مہربانی کیتی ہے کہ مبلغ لوگاں دے گھراں میں جا کے انہوں نے تبلیغ واسطے دعوت دے دن کہ آؤ ساڑھے کو تبلیغ سنو اگو بندے مرضی نال آندے نے نہیں آندے مبلغ تبلیغ کرن جاندے لنگر بستر گھروں لے کے جاندے لیکن انہاں لوگاں دا سان شکریہ ادا کرنا چاہیے انہاں بستر بھی دیتا ہے لنگر بھی دیتا ہے اور لوگاں بھی دعوت دیتی ہے سب لوگاں واسطے بھی لنگر دا اہتمام کیتا ہے انہاں اللہ اس حسین عمل تے جزائے خیر عطا فرمائے
میں ایک ایک دا نام نہیں لیندہ کہ فلاں نے کیتا ہے فلاں نے کیتا ہے، تو ان سارے ان پتہ ہی ہے کنہ کیتا ہے۔ اللہ انہاں نجر عطا فرمائے۔ میں اپنے دل دیاں اتھا گہرائیاں تو انہاں دعا دینا۔ یہ سارے میرے عزیز نے، میرے سنگی نے، اساڑے بچے مرید بھی سنگی کہیں بیٹھے نے تھے، کافی چہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ جڑے مرید نہیں حضور دے امتی نے، وہ سارے ہی ساڑے پیر بھائی نے، ساڑے واسطے قابل احترام نے۔ بندہ نا چیز دے مزاج وچ کوئی سختی نہیں، ہر حال وچ راضی رہن والے بندے ہیں۔ کوئی گوشت کھلائے تے تاں بھی راضی ہیں، دال کھلائے تے تاں اس تو بھی زیادہ راضی ہیں۔ کوئی رنجگی ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک چھوٹی جی تو مثال دینا، ایتھے کہ میز پیا سی، خالد بھائی آئے نے، انہاں کہا جی پھول اتے رکھنے، میں کہا جی رکھ لو، اور صوفیہ کہ ایسی تھلے رکھنے، رکھ لو۔ ساڑھی تو بھئی کسے گال تے بھی اعتراض ہی جی میں توٹا سنگیاں دا دل کردہ اسی تے مجھے لڑائی کوئی سختی کوئی نہیں، تشدد کوئی نہیں، پرابلم کوئی نہیں۔ میں نے نہ کوئی رکھن تے اعتراض ہے، نہ کوئی نہ رکھن تے اعتراض ہے۔ میں نے کوئی آکھے تو دو پینوں تقریر کرنی ہے، میں تاں بھی راضی ہاں، پیچھے آکھے تاں بھی راضی ہاں، راتی 1 بجے آکھے تو میں تاں بھی راضی ہاں۔ بالکل میں نے اس گلتے کوئی جنہا نا وہ پرابلم فیل نہیں ہوندی، بالکل کہ تُسی کی کر دے ہو اپنے کر دے۔ صرف میں ایک گل کردہ ہوں نا، اور دی تھوڑی جی میں تھوڑی جی سختی بھی کرنا کہ بے ادبی نہ کریا کرو۔ کسے بھی ہستی دی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، یہ دے وچ پرابلم ہے۔ تُسی نہیں مندے کسے بندے، ہو سکتا ہے تو اٹھے ناربان آڑا ان مندہ ہو، لہذا ان دے کوڑ ان برا نہ آکھو۔ تے جے کوئی گل کرنی بھی ہے تے وہ گاڑا نال نہ کرو، دلیل نال کرو۔ گاڑا بندے ادو کٹ دن جدو دلیلہ مک جان، جدو تک دلیل موجود ہوئے دلیل نال گل کرو۔ دلیل دیو اگلا بندہ ہون دنیا سیانی ہے، محنت سمجھ نہیں ہوتی بھئی تُسی ہوتے انٹرنیٹ دا دور ہے، بندیاں بڑی فام آ گیا ہے، سوج بوجھ آ گئی ہے، کمڑے بھی بڑے ہیں لیکن زیادہ بندے ہوں سمجھدار ہوا ہے نہیں، گلہ نو سمجھ لیں دیں تو وہ تُسی انہوں نے گل دسو وہ اگوا پہ سمجھ لیں۔ سو میں تو انہوں نے گل سمجھانی ہے، گل دسنی ہے، تُسی میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ میرا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، وہ دے مطابق میں بندیاں گل دس دارانا۔ ظاہر ہے میری گل دی بندے سمجھ لیں دینے تے تاں ہی ہوں دینے۔ یہ انہوں نے پتا ہوئے ایک باری بھائی دی سمجھ کوئی نہیں آئی تو دوجی باری بندے نہیں ہوں دے۔ وہ اس تو نہیں ہوں دے بھئی یار مولوی صاحب تے چنگے نے پر انہوں دی گال نہیں پیڑ پلے کوئی نہیں پوندی تے جانا کی ہے۔ سو میں آپ نو گل سمجھاواں گا، تُسی سارے بھائی میری گل نو سمجھنا۔ میں کسے نے برا نہیں آکھنا، کسے نے گال نہیں کرنی، کسے نہ لڑنا نہیں، کوئی لڑ بھی لے تے میں بھئی کوئی نہیں لڑنا۔ کیونکہ سید دا ایک معنی یہ بھی علامہ ابن منظور نے لسان العرب دے اندر لکھے ہے۔ علامہ ابن منظور نے لسان العرب عربی زبان دی ڈکشنری ہے، وہ دے اندر سید لکھ کے تو دے متعدد معنی بیان کر دیا ہویا۔ ایک معنی یہ بھی لکھیا ہے کہ سید دا غصہ وہ دی عقل تے غالب نہیں ہوندہ، مغلوب ہوندہ ہے۔ یعنی ان غصہ ہوندہ ضرور ہے لیکن ان دی عقل تے غالب نہیں ہوندہ، وہ دی عقل دے سامنے مغلوب ہوندہ ہے۔ اللہ سید جن بنایا ہوئے انہوں حوصلہ بھی انہاں دیندہ ہے۔ سمجھ آگئی آپ؟ لہذا میں تو ان گل سمجھاواں گا، جن سمجھ چاہ جائے وہ لے جائے جے، جن نہ سمجھ آوے وہ ایتھے چھے رکھے ہے، چاول لے لے آئے تھے سانو معافی دے کے گھر ٹور جاتے ہیں۔ بھائی میں یار رات آئی کیتی ہے، میں ان تو کوئی آئی گئی ہے، وہ چاول لے لیں تے دعا دیں تے سانو معافی دے پیش کی معذرت تے امید کرنا میں
کہ جس سمجھن دی کوشش تے نیت کر لئی اون آ جائے جی سمجھ آگئی کوئی تے جے 100% نتیجہ نہ بھی میں دے سکیا تے جے میں 90% بھی دیواں تے کلاس روم تو میرے تے راضی ہونا چاہیے چلو 10 وچوں فیل بھی ہو جاندے 90 پاس تے کر گیا نا تو اتنا کو میں مہربانی کریا ہے میں کچھ ریلیکس کریا ہے انی کو رعایت دے ویا ہے تے انشاءاللہ 90 تو اتے رزلٹ دیاں گا یہ توجہ ہوگی ہے جناب سمجھ آ گئی ماشاءاللہ سب تو پہلے میں جڑا لفظ بول رہا ہے اس دی تھوڑی جی تشریح کر لا جڑی میں آیت پڑھی ہے انشاءاللہ میں کربلا دا واپسی دا انہاں میں آکھیا ہے کلب ہو رہا وہ بھی میں بیان کرنا ہے کہ کربلا تو واپسی تھوڑا جہا حصہ میں وہ بھی بیان کرنا ہے اور گل میں پہنا بھی کوئی نہیں کرنی کرنیاں دین دیئیں توجہ ہے جناب سید کی نوان دے میں ایک تو مثال دینا تو میری گل دی ہمیں سمجھ لگ جانے گلاب دا پھول ہوئے گلاب دا ان دے اتے ڈھیری پوری گلاب دی ہوئے اتے سٹیکر لگا ہوئے کہ یہ پھول گوبھی کا ہے کسے سیانے بندے سٹیکر تے غور کرنے گوبھی دی ٹوکری دکان دا رکھ کے اوپر لکھیا ہوئے یہ ٹوکری گلاب کے پھول کی ہے کسے ویکھنا ہے پوچھنا ہے بھئی اتے کیوں لکھیا ہے یہ کیوں نہ کھنا ہے بس انجو دس دی پئی ہے میں چوڑی ماری اس میں گوبھی گلاب نے خصیتہ نے رنگ خوشبو ہے ذائقہ ہے جیڑا دست ہے کہ پھول کیڑی شہد ہے بندہ حضور دی آل نال تعلق رکھدا ہوئے تے شجرے بیکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی ان دی عادات و اعتبار تے رنگ صورت ویکھ کے عشق والے سیان لیندے نے کہ بندہ کیڑی نسل نال تعلق رکھدا ہے جی کوئی سمجھ آئی کوئی بات ہی سمجھ آ رہی ہے اے عادات و اطوار دس چھڑ دیاں نے کہ اے بندہ کیڑی کیٹاگری نال ادھا کی تعلق رکھتا ہے ادھا کی سلسلہ ہے کی ادھا تعلق ہے ایک تھوڑی جی سمجھ بندیاں نو ہونی چاہیے سیانے بندے تجزیہ کر لیندے نے سوچ لیندے نے سمجھ لیندے نے الولد سر لابی بیٹا اپنے باپ دا راز ہوندا ہے ہن میں تانوں گل سنان لگا میرے نبی سرکار طائف دے بازار اچھنے اللہ پاک تو ان طائف لے جائے مدینے جاؤ مکے دے نال پران طائف میں بھی گیا اللہ پاک تو ان بھی لے جائے اچھی جگہ ہے بڑی پرفضا مقام ہے حضور بھی اتھے تشریف لے گئے لوگ سیڈاں تے کھڑے ہو کے پتھر مار رہے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں حضور کی فرما رہے ہیں اچھا اختیار والا بندہ صبر کرے تے وڈا اجر ان بھی سمجھ نہیں آئی بات بندہ تھپڑ مارے اگلا دو مار سکتا ہوئے تو مڑ نہ مارے مڑ کمال ہے تو جی اگلا مارن جو گئی کوئی نہ ہوئے تو میاں صاحب فرماندن لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا تو یہی لسا تے جو ہوئے تکڑا تے مڑ نہ مارے تو مڑ بندہ جرت ہے اصلی بہادر ہو بندہ ہن حضور اختیار انہیں رکھ دیں کہ اس ویلے فرشتہ آیا ہے ملک الجبال فرشتیاں دا او فرشتیاں چو جڑا پہاڑاں تے مقرر سی عرض کی تھی حضور جے حکم دے ہوتے میں یہ اختیار پچھوں لے آیا بجے حکم کرن نبی پاک تے اے دو پہاڑ جنہ دے ویچ طائف دی وادی یہ انہاں انج کر دے سرکار فرمایا نہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سوڑیا مارنا انہاں میری سیان کرا سیان بڑی شے ہوندی ہے معرفت بڑی شے ہوندی فرمایا اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے من جان دے نہیں اے نہیں فرمایا اللہ سونے انہوں نے ہدایت دے تین نہیں جان دے فرمایا انہوں نے ہدایت دے میں نہیں جان دے جڑے حضور نو جان اللہ نہ پہ جان دے اے جے کردار مصطفیٰ حضور نے دعا فرمائی انہاں لوگاں واسطے جنہ میرے نبی پاک سرکار آپ دے وزیر نے اخی نے مولا المسلمین نے حضرت علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المومنین اشجع الاشجعین
حضرت علی ابن ابی طالب آپ کوفہ دی مسجد وچ کھڑے، میں اس جگہ تے حاضر ہویا ہوں، اس مسجد وچ جتھے مولا علی سرکار نماز پڑھا رہے سن فجر دی، آپ محراب دی جگہ تے کھڑے سن، تو جس جگہ تے آپ نو ضرب لگی، آپ نو سمجھ آ گئی، ضرب آپ دے سر مبارک تے تلوار دا وار کیتا اس بندے جیڑا بکل مار کے پیچھے چھپیا سی مسجد وچ، جدو آپ نو ضرب لگی تے آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اٹھا کے حسن تے حسین سرکار نے اپنے بابا جان نو گھر لے آندا، محمد حنفیہ نال نے امام حسن سرکار نے شہد پانی چ ملایا، مولا علی سرکار دی خدمت وچ پیش کیتا، محمد حنفیہ نے یہ علی پاک دے بیٹے نے اس بندے میں پیش کیتا جس نے آپ نو ضرب لگائی سی۔ امام حسن عرض کہتے ہیں بابا طبیب دسیا ہے کہ شہد پلاؤ، آپ دی تلوار جڑی آپ نو لگی ہے او زہر آلود سی، تو زہر دی آپ نو گھبراہٹ ہو رہی ہونی ہے تے اے پی لو۔ مولا علی سرکار فرماندے نے بیٹا حسن اگر اس شربت وچ گھبراہٹ دا علاج ہے تے پھر جنوں ضرب لگی ہے اون نہ پلا، جس ضرب لائی ہے اون پلا، کیونکہ گھبرایا ہویا ہوئے میں نہیں۔ اب لو سمجھے اے سید نے ایک سید نے حضرت نبی میرے پاک نبی، ایک سید نے مولا علی، پھر ان دو سیدہ چو پھر اگے حضرت زہرہ پاک سیدات النساء نے، ان چو پھر جدو خون ہویا نا اکٹھا تے مرج البحرین ہویا، توجہ ہے نا جس میں اللہ پاک نے قرآن فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر جدو اے دریائے علم و حکمت اور دریائے عصمت و طہارت چلے تے وچوں سید پیدا ہوئے حسن اور حسین، انہیں خصوصیت کی آئی ہے۔ حضرت حسن اپنے گھر تو باہر تشریف فرمانے، کشف المعجوب دے اندر سید علی حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کشف المعجوب آپ گھر تو باہر بیٹھے تو ایک بندہ آیا بدو، انہیں کھلو کے نا امام حسن سرکار نو گال کٹی، آپ مسکرا پہ اپنے نوکر نو فرمان دیں ان روٹی لے آ دیں، بھائی غلط سمجھ نہیں ہوندی نا مٹھیا، اس گال کٹیے دا جواب ہے آپ ان دو دبنیاں چاہی دیا ہیں، اس سے نوکر نو آندین پھاد لاتی تھے دو لمیاں پاتین پرہاں باہر کٹ، لیکن وہ آج کل دے ہوندے تھے انج ہونا، اسی ہوندے تھے سینج کرنا، وہ حسن پاک نے وہ سید نے جنہوں نے ایتھے با کے حضور نے فرمایا ہادہ ابنی سید، میرا اے پتر حسن سید ہے، سرکار نے فرمایا کہ انہوں روٹی لیا دے، روٹی ان دی دی جڑا بھوکھا ہوئے، جڑا بندہ گال سمجھے میں اس بندے نے داد دیا، اس گال کٹیے نہیں آکھیا میں بھوکھا، کاش کوئی توڑے چو بندہ میری گال سمجھ جائے، اس گال کٹیے اے نہیں دسیا میں بھوکھا، لیکن حسن فرماندے روٹی لیا دے، گویا دا مطلب ہے حسن پاک 10 رہن آل محمد نہ لڑتے ہی ہوئے جڑا اندروں بھوکھا ہوندہ ہے، کوئی سمجھ آئی جے گل نہیں کہ نہیں ہے، جیڑا بندہ ٹھڈوں رجیا ہوئے وہ آلے نبی دا منکر نہیں ہوندہ، وہ آلے نبی دا نوکر ہوندہ ہے۔ سائیں فرمایا بھئی روٹی لیا دے، جدو روٹی لیا کے دیتی تو اس موڑ وہ کام کیتا پہلے آلہ، حالانکہ کسے بندے نے بھی گال کرنا جرم حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن بندے نے گال کرنا فاسق ہون دی نشانی ہے اور اس نو قتل کرنا ایک کفر دی نشانی ہے، لہذا کسی نے بھی گال تو نہیں کرنی تھی۔ امام حسن جیسی اچھی ہستی انہوں نے جدو مڑ گال کٹی تھی آپ فرمانے اندر جا جڑے پیسے پہ نہیں ہو بھی لیا، وہ بندہ نوکر آپ دا گیا تو اس پورا تھیلا اشرفیاں دا پیسیاں دا چک لیا دا، یا فرمان دے ان دے، اس جدو دو میں چیزاں روٹی بھی تے پیسہ بھی دیتا وہ بدو رون لگ پیا، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ بدو رون لگ پیا، سرکار فرماتے ہیں بھئی روندہ کیوں ہے؟ وہ سکھے جی روندہ ایس تو آنبا میں سیان پیا کرتا،
بس سید ہیں یا نہیں؟ اج پتہ لگا ہے اللہ جنہاں نے رسالت دیتی ہے وہ خاندان رسالت دا حقدار ہے۔ اللہ جاندا ہے کہ انہیں رسالت کتھے رکھنی ہے، انہیں تھئی تھاں تے رسالت رکھی ہے، اے گرانہ مقام رسالت دا حقدار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبہ کہندے چنے ہوئے بھائی میں تے آل نبی نال محبت کرنے والا بندہ تے انہاں دا ذکر کر کے قلبی خوشی اور فرحت محسوس کرنا۔ محرم مک گیا ہے تے بندیاں سمجھے حضور دی آل دا ذکر بھی مک گیا ہے، تو ساڈے محرم تے نال مقید ذکر کوئی نہ ہوندے، اسی تے ساری عمر حضور دی آل دا ہی ذکر کرنے رہندے ہیں۔ ہاں جو ساڈا ذکر جڑا ہے نا وہ محرم نال مقید نہیں، مقید کر کے جڑا کرتا ہے وہ ان دا طریقہ ہے، وہ مبارک ہوگا۔ میرا طریقہ ہے میں سارا سال حضور دی آل دا تے حضور دا ذکر کردہ رہنا، میں کسے تھملے بھی اے نہیں آندہ آل دے دیاڑے ہیں تے آل دے دیاڑے نہیں، ساڈے جمن تو لے کے مرن تائیں ساڈی ساری زندگی حضور دی آل دی۔ تیاڑے شیاڑے کوئی نہیں، واہ تیاڑے انہاں دن تیا تیاڑے انہاں دن، ساڈے کول تیاڑے کوئی نہیں، اسی جدو بھی کریے حضور دی آل دا ذکر ہی کرتے پھر۔ نہیں ویکھو نا ہن داتا صاحب دا عرس ہے، سفر دے مہینے دے اینڈ تے داتا صاحب دا عرس ہے، تے داتا صاحب بھی تے آل رسول ہی نے، یہ اسی انہاں دا عرس پہ کرنے ہیں تو سمجھو ذکر آل نبی کردے پے ہیں، کوئی ساڈے تے تیاڑے بھئی انج دے ملی بیٹھے نے نیلیاں پکا لے جے اے پیر باقر علی شاہ جی ہوراں دے قبلہ شاہ جی ہوراں دے سید نور الحسن شاہ صاحب دے اس تے ٹر جان تے ذکر کرن تے آل نبی دے ہی ذکر ہے، اور کہنا میرے والد صاحب دے عرس تے کو آ جائے تے اٹھے میں کسی ذکر پہ کر دے ہوگی تو آل نبی دے ہی ذکر ہے، وہ ساتھ ساڈے دیاڑے کوئی نہیں نہ اسی دیاڑیاں نال ذکر کرنے ہاں، اسی جیڑا کوئی ساڈے چ مسیتے ٹر جائے اس جدو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا تو مڑ ذکر تے آل نبی دا ہو گیا، دیاڑے ساڈے تے کوئی نہیں بھائی، اساں تے دیر راتی آل دا ذکر کردے رہنے ہیں، ساڈے دیاڑے کوئی نہیں، ایسا تے ساری زندگی حضور دی آل دے نہ لائی۔ متوجہ رہنا، امام حسن سرکار بیٹھے نے روٹی کھا رہے ہیں، خادم آپ دا نوکر روٹی لے کے آیا ہے تے او دے ہاتھ وچ ڈونگا سی سالن دا، وہ ڈگ پیا اتے، غلطی ہے۔ امام حسن سرکار نے انج ویکھیا اون جڑے سیداں دے نال رہن کچھ ایک ادھا عرف انہاں نوں مظاہر صحبت دے اثرات انہاں نوں بھی آ جاندا ہے، اس ویکھیا تے اس آکھیا بھی ہن ایتھے آیت پڑھنی چاہیے، اس آکھیا جی غصہ ہے تے اس غصے والی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ کہ مومن غصے پی جاندے۔ شاہ جی ہوری ویکھیا تے آپ فرماندے قزم تو غیظی میں وہی پی لیا، اے جے وہ جڑی گل تانوں میں دسی سید کی ہے جیڑا رحم دل ہوندا ہے ظالم انہاں کہ پی لیا جی۔ اس اگلی آیت پڑھی، اگلا حصہ ایسے آیت دا کہ والعافینا عن الناس، وہ بندیاں نے معاف کر چھڑ دینا فرماندن کر دیتا ہے۔ اس اگلا حصہ پڑھیا اس کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ بلائی کرنا پسند کرتا ہے، انہاں کہ جا بھی تین آزاد کر چھڑیا۔ سمجھ آندی پئی یہ سنگیو، اے آل نبی نے، اے آل نبی نے امام حسین سرکار دا سر سجدے وچ شمر خنجر لے کے اتے کھلوتا ہے، وہ خنجر چلا رہا ہے، سرکار نے پہلا جملہ بولیا سبحان ربی العالی، دوجا فرمایا اللہ سونے حسین نو صبر عطا فرمائی، تریجا فرمایا یا اللہ میرے نانے دی امت رحم فرمائی۔ نانے دے آخری لفظ بھی یہی نے اللہ سونے میری امت رحم فرمائی، تے حسین دے آخری لفظ بھی یہی نے یا اللہ نانے دی امت رحم فرمائی۔ واہ میرا حسین بادشاہ میں تیری اطاعت صدقے جاواں جی، اس ویلے کوئی بد دعا دے لفظ نکل جاندے تے امت سڑ جاندی۔ سید ایڈے حوصلے آیا خنجر دے ہیٹھ بھی امت نو دعا دے گیا تے وہ خنجر تے امت ہی رکھے آنا۔ ان سیدان دے جناب حضرت امام زین العابدین اے حسین پاک دے پتر نے، میں گل سنے دا رہنا ہوں، تاریخ دیاں کنیاں کتاباں چ واقعہ میں پڑھیا ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ دے درمیان محو سفر سن، یہ گلاں سنیا جے بھی تے انہاں تے عمل بھی کریا ہے، تسی جٹ پانی تو لڑ پاؤ تے تہاڈیاں 8 پیڑیاں اوندے تے لڑدیاں رہندیاں،
نکی جی گل تو تسی لڑ پوندے ہو، ڈنگر پی جانا ہے پیلی نو تے جٹاں لڑ پاؤنا ہے تے او پیلی وک جانی ہے، اندے اتے مقدمے دے لگ جانی ہے تے او برداشت کر جانی ہے تے جے مجھ وچ پی گئی آئی تو او برداشت نہیں کی، او پیلی ویچ کے اتے لا چھڑنا تو مڑ دیرے چ بے کے آکھنا ہے باویں اوڑے دا گھوڑا پہ برنے آپ پر شریک سے دیا کہ نہیں، سنگیا پتہ نہیں تو شریک سے دیا ہے کہ آپ سدھا ہو گیا، تو جڑے اگو ڈیرے چ بیٹھے ہوندے نو نینج کدی نہیں آکھیا بھئی او ماج ایک بوٹا کھا جاندی منجی دا تے کی آئی، وہ آندے نہیں چنگا رہے ہیں، انہاں میں یہ کدی نہیں آکھیا با تھوڑی جی ٹھڈی ٹھوکی نہیں انہاں چنگا رہے ہیں، حق انجی بندہ ہے بھئی جی میں تو لڑے ہیں، اللہ ایو دیاں لگ دیاں تو بچائے، جیڑے لڑائی کیتیاں راضی ہوندے ہون اللہ اوہ جی سنگت دے وے جیڑی بندے نو اوکھے ویلے چنگا مشورہ دے، یہ بڑے فائدے ہوندے ہیں چنگیاں تے سیانیاں بندیاں کول بان اٹھن رکھن، وہ چنگے ویلے وچ بھی چنگا مشورہ دین دین تے بھیڑے ویلے وچ بھی چنگا مشورہ دین دین بھئی آہ مشورہ سیاہ، اللہ چنگیاں بندیاں کول اٹھن بان دی توفیق بخشے، اے تو آنا میں اس تو پہ دسنا ودیں راتی جو آل دا ذکر سن دے ہو کچھ آل دی گل بھی تے سمجھو نا با آل دا کردار تے کریکٹر کیا ساڑا کردار تے کریکٹر کیا سائیاں فرمایا آپ سفر کر رہے سن جن دے کوڑ بھی پیسہ ہوئے ان سفر حج دا کرنا چاہیے، حج فرض ہے ساڑھے ہوتے اور قیامت تک فرض ہے، امام حسن نے 5 حج کی تھے، سید شوق رکھ دیا ہے نا، تو حضرت امام زین العابدین بھی حج پہ جاندے ہیں، تو راہ چاپ نے خیمہ لایا تو بڑا سارا خیمہ جیڑا بھی آوے سید دا لنگر چلدا پیا ہو کھانا، سید نو لنگر کھوین دی عادت ہوندی ہے، تو داتا صاحب پتہ کی لکھ دیں، داتا صاحب کشف المعجوب وچ لکھ دیں بھئی بندے درویش بننا ہوئے نا تے 2 چیزاں درویشی نے، ادھی درویشی روٹی کھوان نال آ جاندی ہے تے دوجی ادھی زبان قابو کر لئیے تے آ جاندی ہے، ایڈی ہوں جی سوکھی درویشی پیر 10 دے نئے ہوں دے بڑی خدمت کروا کے وانڈ 10 دن درویشی میں تو انسادہ جے جملے 10 چلتا ادھی درویشی زبان قابو کرنا ہے ادھی درویشی زبان کسے دیوتے کوئی شہر رکھنا ہے، اتھی درویشی انہاں ویکھے ایک بندہ آیا وہ دے پیچھے فوجی لگے سن، وہ ہن جڑا بندہ ہے وہ کربلا وچ یزید دی فوج دا افسر سی، امام حسین نے اس بندے بھی نیزہ ماریا سی، ان پیچھو مختار سقفی دوڑیا سی ان دے پیچھے بہن ڈوڈو پھدو، او جناب ڈوڑ دے اوتھے او آیا اس ویکھیا کہ خیمہ تھے پتہ نہیں کسی امیر آدمی دے اندر داخل جدو اندر داخل ہویا اگے امام پاک تے نظر پئی تو اس بھی سیان لیا تے انہاں بھی سیان لیا، لیکن ایک دوجے نال گل کوئی نہیں کیتی، وہ بندہ اوتھوں ہی تھوڑی جانا پیچھا نکل پیا تے آپ نے مریدان فرمایا انہوں نہ لے آؤ، او گئے انہاں پھڑ لیاندا، سرکار فرمایا بھئی ان پانی پلاؤ روٹی کھواؤ ان کھانا دیو، راہ دا خرچہ تے راہ دس کے بھئی کدو نکل نہیں ان بندیاں تو بچنا کی میں اتھو ان بچا کے تے پران باہر کٹ، اس ویلے اس بندے پوچھے بھئی جناب جائن سیانیاں ہے میں کون ہوں، امام سجاد نے فرمایا ہاں سیان تے لیا ہے، میں ان بندے نہیں بھول دے سیان لیا ہے، یاداشت ساڑی چنگی ہوندی ہے، جیڑا بندہ ایک باری مل پوے نا تو دھیان نال مل لوے تو ان مڑا سی یاد رکھا، اس اکھے بھئی میں نے سیانے آئے سرکار فرمایا سیان لیا ہے، اس اکھے مڑ بھول گئے ہو، فرمایا جے سیان لیا ہے تو بھولے بھی نہیں، اس اکھے آسان تو دو توڑے نال بڑی زیادتی کیتی ہے تو بڑا غلط سلوک کیتا ہے تو ساں آج بڑا چنگا سلوک کیتا ہے، تو سرکار فرمایا سادہ جی گل لے بھئی وہ تو اسی گیا ہے تو ساں اپنی عادت کے مطابق کیتا ہے، آج تو آئے ہیں تو اسی اپنی عادت کے مطابق پہ کرنے عادتہ نہیں بدل دیا، سمجھ آئی جے کوئی نہ گیا، اے ہیں آل نبی
جنہ دی سیرت مصطفیٰ کریم دی سیرت دی آئینہ دار ہوندی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میلے اندر دی جاندی. اے حضور دی پاک آلے، اے میرے نبی دی سونی آلے جنہاں دے بارے اللہ قرآن فرماتے ہیں کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. توڑے تو میں اور کچھ نہیں منگتا، امتیاں وہ میرے آل نال محبت رکھیا جائے. میں تے بھئی اے یانا بھئی ساڑھے نال تے بندے بڑی محبت رکھ دینا. یقین کرو جو بھی بچے ہیں بندے بڑے نکے سارے ساڑھے نال تے بڑی محبت رکھ دینا. آل رسول سمجھ کے رکھ دینا. دور دی آل ہونے کے جڑیاں گلنا منہ چو کڈیے اوہ پوریاں کر چھڑ دینا. ٹھیک ہے جی جی میں بیان دے اوپر تو ہنجی کر لیں. محبت ہے، اے پیار ہے، اے پیار ہے. میں آندہ پیار میں متیانہ درنا میں کوئی غوث نہیں، میں بچیاں میں دسنا میں کوئی غوث نہیں زمانے دا، میں کوئی کتب نہیں، میں کوئی ابدال نہیں، میں سادہ جا ایک سیداں تے حضور دے ذکر کرنا حضور دی آل دا مڑ بھی مرید ہو جاندے. وہ پیار تو ہو جاندے اور میڑیاں کیڑیاں انہاں میں نوائے چھوڑ دیاں ویکھے وہ سمجھنا ہے گا. وہ کو میں نواز چھوڑ دیاں ویک کے مرید ہوئے نہیں. صرف رسول اللہ دی آل نے تے عقیدہ صحیح نے تے سید تے گل سچی دس رہے چلو یار گئے دے نال رڑ جاؤ. تے میں بھی آنا یا اللہ ہونے جے رڑ گئے تو ان قیامت والے دن بھی لڑائی رکھی انہاں ساڈے نال. اور انشاءاللہ تسی گھبراؤ نہ، ساڈے دلاں وچ حضور دی آل دا پیار ہے. انشاءاللہ اساں لنگ جانا ہے مولا علی دے نعرے مار کے پراں پار لنگ جانا ہے. سان روڑا ہی کوئی نہیں. اساں نہیں لنگنا تے اور کیسے لگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین ساڈا تے ایمان تے کیتا ہے لنگ جاواں گے پار تسلی سونے دی نظر سفلی لنگ جاواں گے پار تسلی مرشد دی نظر سولی اساں اس دی جو کھٹ ملی جڑا توڑی نبھاون والا ہے. اسی علی علی کرن والے بندے ہاں سی کیویں اورا رہ جانا ہے پہلا کملیا جی. میں اندے ہوتے دون گل سنانا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خالد پیاریا سن لائے گل. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرت علی دے کزن لگ دینے. حضرت علی دے اب پتریر جنوں سدے ہو چاچے دے بیٹے انہوں انگلش کزن نہیں سدے ہو نا. ہاں وہ کزن لگ دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضرت علی دی شان ہے جب پتریر گل شان دی کرے تے گل مڑ بھی چنگی ہوندی. ہوں اس گل کی جٹاں سمجھ آ جانی چاہیے جڑی میں ہوں کی پتریر شان بیان کرے نا اس گل بھی بڑی رحمت ہوتی کیونکہ پتریر ہوندی بھی نہیں دستے ہوندے. تسی جٹ آندے ہو پتریر شریک ہوندے، اللہ کرے شریک نہ ہون پیار والے ہی ہون. جی سمجھ آئی کوئی نا. تو ایتھے تے پتریر پیا دستا ہے. ہاں جی پتریر پیا دستا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہوں جو پتریر بھی نہیں تے مولا علی دے شاگرد بھی نہیں. قرآن مجید دی تفسیر حضرت علی تو ہی پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس.
دعا فرماندے ہیں بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں کہ حضور نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا تے بندیاں ساریاں پاس ہو جانا ہے وَقِفُوهُمْ تے اللہ فرمانا ہے انہاں کھلارو ذرا یا اللہ نمازیں چو پاس ہو گئے حجی چو پاس ہو گئے روزے چو پاس ہو گئے زکاتی چو پاس ہو گئے ان کھلار کے کی پوچھنا ہے یا اللہ فرمانا ہے کہ ساریاں تو پاس ہو گئے نے جنت جان لگے نے کھلار کے پوچھ لو علی دا پیار ہے تے جنت جان نہیں تے پیچھا ران ہوتے صرف ہو جا سکتا ہے جنہیں دل چلی دا عشق موجود ہوئے ایک میں تو انگاہ لانتا میں بھوری کسے نام تے بامیں دوڑی بول لیا کرو علی تے نام تے دب کے بولیا کرو کیونکہ بامیں بندہ ڈیٹو میں مندہ ہوئے اوڑی بول لے تے دوجے بندے سمجھ دینا مندے بھی اوڑی اوڑی ہے بول دے جو اوڑی اوڑی علی تے نام تے دب کے بول لیا کرو تے دوجہ اوڑی بھی بول لو تے کوئی نہیں میرے لوگ بندی کوئی نہیں علی دا نام ہے تے جڑا علی دا نوکر ہے ان دب کے بولنا چاہیے جی کیونکہ پتہ لگ جائے کہ یہ علی سرکار دے منن والے عزیزان من و دوستان من سملو یاد فرما لو الحمدللہ اسی سے ہیں جڑے کہہ سکنے ہیں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں وہ جڑے چشتی بیٹھے ہو تسی تے دب کے بولو چاہو تسی تے علی دے مرید بالکل سدھے سدھے ہو اسی تے مرید ہی مولا علی دے ساڈے نقشبندی برا ابو بکر صدیق پاک دے مرید تے اسی تے سدھے ہیں علی دے مرید تو ان کیوں اوڑی بولن دا پرابلم ہوندا ہے دب کے آکھو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں عشر دے میدان اچلا ہونا کھلو جاؤ تو آدھے کو پوچھنا ہے علی دا پیار ہے جے کہ کوئی نہ جیسی آقا کے فرشتے ہو آ جاؤ پاہمیں دل کھول کے دیکھ لو دل وچ علی دا پیار نظر آ جائے گا ہاں بلیت آنا پیاکھوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی علی پاک دے مرید پڑھ لو میں مرید ہاں جی جی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی عزیز من اللہ تین برکت دے بیائے میرے بچے جڑے میں تسی پیسے دین دے ہو نا اے جڑے بچے چیک کرنا چاہو چیک کریا کرو بکی دے لیندے پہ ہو یہ بھی نال تو اندر سی نا بھئی یہ نہ کیا بھی پیران بڑا مال بنایا ہے میں کوئی نہ مال بنائے دا اجے کوئی نہیں بنایا ہاتھ پہ گیا تے بنا لا اجے کوئی نہیں بنایا اور میں نے 20 سال ہو گئے تقریر کر دیا کتنے سال ہو گئے میری درویشی یہ اور میرے کو کوئی درویشی نہیں مولوی 2 سال تقریر کر لین تے بیریا ٹاؤن وچ کوٹھی لے لیں گے آفت ان تے مڑ پتہ ہی ہے نا جانے من تے مینوں 20 سال ہو گئے تقریر کر دیا 20 سال تھوڑے نہیں ہوندے تے میں روز تقریر تقریراں کرنا تو پیسے بھی بندے دین دے یہ نہیں منگے میں کدی نہیں دین دے تے ہیں نا پیسے بھی بندے دین دے لیکن 20 سالہ ہیں جو میری طرفوں اعلان ہے تسی جو آندے سی تیتران دے کھورے کاڑ لینے ہیں کوئی مائی دا لال میری دولت دا کھوج لا دے وے بکینی بہت تھے دری نے ایتھے جمعی تھے پلاٹ لے آنے ایتھے فیکٹری لائی نے فلانے بندے نال بزنس ساجا کیتا نے کوئی مائی دا لال کھوج لا کے میرے کوڑ آوے تو میں پہنا اعلان کرنا جیڑی دا کھوج لا لے آوے وہ اندی
جیڑا بندہ میرے کو کوئی پروف کر دے کسی بینک چوں مسجد دا بینک ضرور کھاتا ہے وہ دے کوئی لاکھ دو پیا ہوئے تو وہ کوئی نہ دینا میں کیونکہ وہ مسجد ہے میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہوئے وہ دے میرے پیسے ہوں میرا کسی جگہ تے کوئی جائیداد میری کسی نال کوئی پارٹنرشپ ہوئے جیڑا ڈھونڈ لیا ہوئے اتنے بندیاں چ بہ کے اللہ تے اللہ دے رسول نو حاضر ناظر کر کے آنا اون دیے لے لے بھئی سمجھ آئی سونے ہو کہ نہیں تے اون جو میں کبھی نہیں آکھیا میں غریب ہاں غریب میں ہے بھی نہ جیڑے بندے دی ساہ بھی بکدی ہوئے وہ مڑ غریب تے نہیں نہ ہوندہ مٹھو سمجھ آئی کوئی میں سیب تے ایک بھوک مارنا تے اللہ دے دعا کرنا اللہ سونے ہاں زہرہ پاک دے بچیاں دا صدقہ ہے بندہ دم کرنا ہے ان پتر دیں میں ایک بھوک مارے لو جی ایک بھوک کنے دا ہے ایک بندے میں نے فون کیتا ہوتا ہے کہ شاہ جی تسی بھوک ماریا اللہ میں نے پتر دیتا ہے تے ہون جی میرے واسطے ڈیوٹی کی ہے میں کو تہاڈی خدمت کرنا چاہنا میں کہا میری نہ کر میں مسجد پہ بنانا ہوں دے پکھے لوا ہو سکے جی کنے پکھے لوا میں کہا تو کنے لوانا ہو سکے 100 لا دے 100 پکھا 5 لاکھ دے سمجھ آئی کوئی 100 پکھا 5 لاکھ دے جن دی ایک پھوک 5 لاکھ دی بکدی ہوئے وہ غریب یہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ جائے تو سونے جوڑیا کوئی نہیں میں کو جوڑیا ہے مال میرے کو کوئی نہیں کیونکہ من کسے سیانے دسیا ہے جدو مال آ جائے درویشی نہیں رہنا جدو مال آ جائے ادو راتی پوری سوکھ دی نیندر نہیں ہوگی میں اس تو ان کدی گھر بڑا نہیں دیتا ایک رات میرے کولے رہندا ہے مثلا ہن میں ادو جانا ہے تو جڑا اج دا ہے اس میرے کول راتی سٹے کرنا ہے سویرے اٹھ دیا مسجد کھاتے جمع ہو جائیں اور جتنے میرے بچیاں ضرورت ہونی ہے وہ انہوں نے سی دے دینے ہیں مثلا 500,000 دیاڑی دی جتنی انہوں دا خرچہ ہوئے کہ اسی آج اتنی سانو چاہی دا اس میں وہ انہوں نے دینا ہے تو دو جا مسجد دے کھاتے جمع کرا دینا ہے اے درویشی دا راز ہے اے درویشی دا راز ہے جیڑا ساریاں بندیاں نو نہیں ہوتا مٹھیا دنیا دا مال جمع کرنا کوئی کمال نہیں تو ڈھیر بندیاں کو درویشی اور شے میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ درویش میرے مرشد علی احمد صابر پیا درویش ہوں انشاءاللہ جڑا اگلا ساڈا پروجیکٹ ہے نا جی میری زندگی رہی تھے وہ یہ کہ میں ایسی جڑی 10 محرم نو محفل کرانے ہوں میں دعا منگی اللہ سونے او دے آستے سن زمین دے اسی او دے ٹوٹیاں شوٹیاں لوائیے کوئی واش روم بنائیے تو ان مولا حسین دے ناتے میں وقف کرا اسی زمین ٹھیکے تے لینے ہیں 9 ایکڑ ان دا اسی سال دا رینٹ دینے ہیں جدے وچ اسی او ذکر حسین دی او 10 محرم رو کرینے ہیں ساڑھے کو اپنی زمین کوئی نہیں ہوں میں یہ دعا منگی ہوئی ہے بجے اللہ میں نے پیسے دیتے تو او اسی نہ ہو ہوڑی ہوڑی کہ نہیں ہو زمین انی کو لے لینی ہے وہ دے وچ اسی اپنی دیو نا ذکر کرا لئیے ایسا تو رینٹ والا کام ساڈا بچ جائے نالے اسی وچ کوئی ٹوٹیاں واش روم جو بندے جاندے تے کسی نے وضو والی تھان نہیں لبدی کسی نے کوئی مسئلہ ہوندا ہے وہ اسی کوئی دا سسٹم بنانے دا ارادہ رکھنے ہیں عزیزہ نے میں ایک گل کیتی کہ جنہ بندیاں وی ساڈے نال لائیے نا یاری باویں مرید ہو کے لائی نے تے باویں مرید ہون تو منے یاری لائی میرا انہاں نال وعدہ ہے کہ توان کسے جگہ تے بھی اے بندہ کوئی نہ آکسی بتوڑا بھی شاہ اوراں کو لین دینا تے مال تے انہاں بنائے اے بندہ توان کوئی نہ آکسی قیامت تک کہ توڑے نال میرا وعدہ ہے تو ان جنڈی نہ جھڑیا ہے جے قابو رہے ہوئے تے انشاءاللہ حشر تائیں انشاءاللہ سرکار دے کوڑ حاضری ہوئے گی تسی آکھو گے بتوڑ آئے انشاءاللہ کسی جگہ تے بھی یہ تو ان پرابلم نہیں ہونی بھئی تو اتنا مال جمع کر گئے جے نہیں آکھن گے اے تسی پکے رہا ہے ہاں جی انہیں تو بالکل تسی پریشان نہیں ہونا بالکل پریشانی لینی نہیں پکیاں رہنا ہے تسی اے کملیا اے تے میں اللہ دا شکر ادا کردہ رہنا کہ اللہ سنیا تیری کڈی کرم نوازی ہے کہ تو ایس دل وچ دنیا دا پیار ہی نہیں رکھیا صرف اپنا تے اپنے حبیب دا رکھی بس
اس دل وچ دنیا دا تے پیار آیا ہی نہیں، صرف رب دی مخلوق دا پیار ہے، رب دی مخلوق دی محبت ہے، یہی اصل چیز ہے۔ میں نے ایک بندے کیا بھائی شاہ جی میرا ایک کام ہو جائے، میں کیا اچھا حالا بھائی ہو جائے، اینی کوئی گل ہی ہوتی، اس میں فون کیتا ہو گیا، حکم کام، میں کہ یار ایک فلانے بچے دی فیس دین والی ہے، ان دی فیس دے چھڑ، کہڑے دی؟ میں کہ ایک فلانا بچہ ہے ان دی فیس دے چھڑ، تے وہ مڑا بندہ ہے تے وہ پڑھنا چاہتا ہے، ان دی فیس دے چھڑ تے ساڈا حکم کام پورا ہو۔ نوئی شاہ جی میرا کام ہو گیا، انہیں کی کرا یارا درس دیاں بچیاں نو ایک باری روٹی کھوا چھڑ، ساڈا کام پورا ہو جائے۔ ساڈا تے اینا کوئی کام تو کیوں میں کھا لو، اینی کوئی ساڈی تے فیس ہے بادشاہ، اور کوئی فیس نہیں۔ جیڑا دال دی روٹی چکھوائے، آگو سردیاں آ گئی، مولی والا ایک پراٹھا تے گھیو لا کے چدے وے تے اسی آنے جڈی ساڈی اس بار ٹہل کیتی ایڈی کسے کرنی ہے، اینی کوئی تے اسی واللہ راضی ہو جانے ہیں۔ ساڈا تے راضی کرنا بھی کوئی نہیں، ایڈا اوکھا بکو بڑا راضی بڑا کام کیتے ہوندے نہیں، اینی کو نال ہی ہو جاندے، بالکل کوئی لمبا چوڑا کام بھی کوئی نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ ساڈے ایتھے بچے نے سبزی لیندے اے تو کھیرے بجا لے جاندے تے اسی او ویکھ ویکھ کے راضی ہوندے رہنے آ بھئی واہ بچیاں بڑا کام کیتا ہے، اج سانو انہاں کھیرے کھوا دے، بندے کھیر کھواندے ہیں نہ کھیرے کھوا دے، واہ بھائی واہ بڑے کمال دے بندے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ تو یہی محبت ہے، اے پیار کسی کٹھا کیتا ہے، محبت کٹھی کیتی ہے، کسی دا دل نہیں دکھایا، دکھان دی کوشش نہیں کیتی۔ جے کسی پتہ لگ گیا فلانے بندے دا دکھ ہے تو پتہ لگ گیا انہاں کہ بھائی معافی دے رینج نہ ہومی میاں ساڈے کول گل نکل گئی ہے تو چل یار جان دے معافی دے، بالکل معافی منگی ہوندے کو ساڈی وجہ تو کسی دا دل نہ دکھ جائے۔ تے اے میں آندا رہنا بھئی اینی کوئی ساڈے کول درویشی ہے، جیڑا اینی کو درویشی سمجھ کے جو ساڈے حلقے وچ آ گیا نا، اللہ دے فضل نال انہاں نے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں ہوں اگلے جہان ساڈے نال کی ہونا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اگلے جہان بھی ساڈیاں انج عزتاں تے رونقاں ہونیاں جویں مدینے والے ایتھے بنائی ہیں۔ سنو تقریر ہون، تقریر سنو، اے گل ہے ادھے اوتے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان من دوستان من، میرے اللہ قرآن فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ دے کسے پیارے نال اٹھن بان بنایا کرو، کسے پیارے نال یاری لایا کرو، کسے پیارے نال اٹھن بان بنایا کرو، کسے پیارے نال سنگت کریا کرو۔ اے جڑا اٹھن بان ہوندا جے دے بڑے نفع ہوندے، حضور سرکار فرماندے نے۔ میں رنج نہ ہو گیا ہے، جے کوئی وچ بیٹھا ہوے بیلی تے رنج نہ ہوے، جڑے سوٹے والے بیلی ہوندے نے اجنن تسی اپنے عرف جا سکدے ہو، انہاں کول بندہ باندا رہنا ہفتہ، وہ نام ہی آکھن باپی، وہ بندہ کوشش کردیاں ہولی ہولی انہاں دے نال یار جے سوٹے والیاں کول ایڈا فیض ہے تے درویشاں کول ہی فیض کوئی نہیں ہوندا۔ موڑے نہ درویشاں نالوں تو سوٹے والے چنگے نو آندن پانچ دے بندہ بہو جویں دے ساڈے نال ہو سی، او کیڑی درویشی ہو؟ بندہ بیٹھا بھی ساری عمر رہے تے بدلے بھی کوئی نہ، مڑ بندہ کی ہویا تو درویشی کی ہوئی؟ مڑ اس درویش نالوں تے سوٹے والا چنگا ہے۔ سوٹے والے رینج نہ انہوں دی تعریف پیا کر، کیوں سمجھ آئی کوئی؟ ہاں انہوں دی بھی تعریف پیا کرنا نا، مطلب انہیں اتھو جو کہ آکھن بشاہ جی ساڈے نال کی پرابلم ہے؟ میں کوئی پرابلم گل پیا دس، میں تواڈے وچ بھی بھائی میاں اثر ہوندا ہے، تسخیر کر لیندے ہو بندے جی۔ تو میں دھیان دانا نا میں کو ساڈے کول بھی بان اٹھن رکھیا کرو، پتہ تے لگے تواڈی تسخیر ڈاڈی ہے یا ساڈی ڈاڈی۔ ہاں مڑے تے اٹھن بان نال ہی پتہ لگدا ہے نا، تسخیر تکڑی کلدی ہے۔ مقناطیس ایک پاسے پا ہوئے تے دوجے پاسے 10 کلو ہوئے تے مڑ جانا تے نکے ہی ہوندا ہے وڈے والے۔ ہاں جی بھائیا چنگیاں بندیاں نال یاری لایا کرو،
اللہ اکبر. سید عبداللہ شاہ یہ بھی حضور دی آل نال تعلق رکھتے قصور والے. اللہ تعالیٰ قصور لے جائے تو شاہ جی دی مدار تے ضرور حاضری دے بندہ نہ چیز بھی حاضری دے. سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ جی سرکار آپ فرماتے نے بے قدران دی یاری یارو تے جویں رکھی کھجور تپ لگے تے چھانا دے تے بھوک لگیا پھل دو. حضور میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں بے قدران دی یاری نارو تے سب چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھاون نالوں تے ساگ سروں دا چنگا. اللہ اللہ. بابا فرید میٹھن کوٹ والے فرما دینے لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی تے بے قدران دی یاری چنگا ہویا لڑ جلدی چھٹیا میری عمر نہیں بھی ساری. میں گل سناتا رہنا علامہ میں گل سناتا رہنا پہ حضرت میجر شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ پاکستان دی فوج میجر رہے انہاں نشان حیدر ملے انہاں دا واقعہ میں اکثر سنگیاں نال شیئر کرتا رہنا. سمجھ آئیے کوئی نہ گل. ہاں جی فوجی بھی راضی ران وہ بندے چنگے نے. فوجیاں نے نواز شریف بھی حالات سکھا چھڑ دے. سمجھ آئیے کوئی نہ ان نظرداری نے بھی سیدھیاں کر دی. دونوں ایمانداری نال گل پہ دسنا اس ملک حضور دے دین دے اصلی نوکر ہے تھے مولوی مسیتاں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اے بے لوس حضور دے دین دا ہوکا دے دے. سردی ہوئے گرمی ہوئے بارش ہوئے نیری ہوئے انہاں مسیت دا بوہ کھول کے یار دا ہوکا دینے ہی ہے بھئی آ جاؤ. یہ بڑی کرمالی قوم انہاں دا ادب کریا انہاں نال پیار کریا. عزیزاں دی وقار میجر صاحب سکول پڑھ دے ایک بندے نال دوستی رکھ دے آئے پیار رکھ دے آئے. ہو گئی میجر صاحب اپنے کام ٹر گئے فوج میشن لے لیا. وہ لڑکا اپنے بزنس لگ گیا. میجر صاحب دا پنڈ کنجا ہے گجرات دے نال بستی. وہ بندہ لاہور دا رہن والا سی لڑکا لیکن وہ اوتھے جڑے سکول سی نا انگریزی سکول وہ دے چوں دا آپس وچ پیار محبت سی. وہ پھر میجر صاحب فوج ٹر گئے. وہ اپنے کسی کام وچ لگ گیا. میجر صاحب نو خبر ملی اس ویلے میجر بن گیا ہے کہ تہاڈا جڑا فلاں دوست ہے انہیں خودکشی کر لی. خودکشی اسلام وچ حرام ہے. جان اللہ دی امانت ہے بندے نو لین دا اختیار نہیں. جڑا اس اختیار تے تجاوز کرے جہنم دی سزا ملتی. میجر صاحب ختم پڑھن آئے سنگی دا فاتحہ پڑھے آتے مڑو تھے پتہ لگا کہ میں مر گیا انہاں کے خودکشی کی تھی. خودکشی کرنے والا جہنمی پڑھے لکھے بندے انہاں کسی عالم تو پوچھے حضرت صاحب اے کم ہو گیا تو ہن میں کی کراں میرا یار جنتی ہو جائے. میجر صاحب آکھیا بھئی میں کیڑا عمل کراں. انہاں کہا جی ہن عمل کی کرنا ہے دعا خیر کرو. تے ایک طریقہ ہے بھئی ایدی قبر دے نال کوئی نیک بندہ دفن ہو جائے تے ایدی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. میجر صاحب انہاں دی سمجھ وچ گل آ گئی. اپنی ماں نو نال لیا تے یار دی قبر تے گئے. پتر انج دی یاری ہونی چاہیے. اپنی امی نو نال لے کے اپنے یار دی قبر تے گئے. فرمایا امی اگر تیرا پتر شہید ہو جائے فوجی آئے نا امی اگر تیرا پتر شہید ہو جائے امی مینوں کنجا نہ لے جائی
میرے یار دی قبر نال قبر بنا دیں، اس بہانے یار دی سنگت بھی ہو جائے گی، یار دی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ توجہ ہی حضرات، 71 دی جنگ وچ میجر صاحب شہید ہو گئے، کرمالی ماں نے لیا کے میانی صاحب یار دی قبر دے نال قبر بنا دیتی، اج بھی یاراں دی مزار کٹھی ہے، دنیا نو درس دے رہی ہو دنیا والے ہو، اگر کسے دی مزار شہید نال ہوئے او جنتی ہوتا ہے، صدیق تیرے تو صدقے جاواں جدی مزار نبیاں دے سردار نال بنی ہوئی ہے۔ عزیزاں دی وقار میں اپنے دوستاں اپنے بھائیاں نو دعوت دینا وا، رسول اللہ دے صحابہ دا ادب کریا کرو، نانا کوئی گستاخی دا جملہ نہ بولیا جے، بندہ فقیر دی دعوت سماعت کروا لو، بن یار نبی دیا یارا دا، بن یار نبی دیا یارا دا، بن یار جنہ دا عقیدہ یہ اجازت دے وے بھئی ٹھیک کر لے، پڑھ لو دوجے سن لو، مہربانی انہاں دی صرف بانا بھی مہربانی جی، بن یار نبی دیا یارا دا، بن یار شاکی ہوئی دے چل مدینے دیکھ لجوڑ مزارا دا، بن یار نبی دیا یارا، بولو بولو بن یار۔ جی میرے عزیز میرے دوست، میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جیڑا بندہ میری قبر اتوں تک لے وہ جنتی ہے، قبر نو اتوں ہاں جی تے مڑ ہن سمجھنا تے تسی جیڑا اتوں تک لے جو جنتی ہے تے جیڑا قبر دے وچ سمجھنا تے مڑ تساں سونیا واہ پہ میں تے گل ہی سمجھا سکنا، درخواست ہی پیش کر سکنا کہ جانے من حضور دے صحابہ دا ادب کرنا چاہیے، ادب نال عرض کر رہے ہیں، ادب کرنا سیکھو، دین ہے ہی ادب، بے ادبی دین نہیں ادب دین ہے۔ عزیز من و دوستان من، جنہ نبی پاک سرکار دی آل دی بے ادبی کیتی ہے وہ کدو کو بندے چنگے، انہوں نے کون چنگا آندہ ہے جنہ حضور دی آل دی بے ادبی کی، وہ بندے اچھے بندے نہیں جنہ حضور دی آل دی بے ادبی کیتی ہے، بندے وہی چنگے نے جنہ رسول اللہ دی آل پاک دا ادب کیتا ہے۔ ادب کرنے والے دا بیڑا پار ہونا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے او گئے ادبا تو واجے ہو جڑے ہانے مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھی بنے کانجے ہو جڑے موٹی کدی میں دیکھے کدی نہ تھی منے راجے ہو تے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو۔ حضور دی آل پاک
قافلہ سبحان اللہ ہن تسی نہیں آکھنی چپ خاموش ہو کے میری گل سن کیونکہ یہ ہن سبحان اللہ آکھن والی گل نہیں اینو خاموش ہو کے سنو ادب نال ذوق نال شوق نال درد تے سوز نال سنو یہ گل ہن درد تے سوز والی ہے یہ آل محمد دی گل ہے یہ قافلہ آل پاک محمد جدوں ٹریا ہے یہ وہ گل سنا رہے ہیں اینو صرف درد والا بندہ سنے اور اینو صرف درد والا سمجھے جنہ دے دل وچ حضور دی آل دا عشق صرف وہ سن سکدا ہے دوجے بھائی نہیں سن سکتے اینو وہ بندے سماعت کرن اور سن لین پسند آوے تے تاوی مہربانی نہ پسند آوے تے تاوی مہربانی جنہ واسطے یہ سودا ہے انہاں لے لین دیو تھوڑی دیر یہ سودا ساریاں دا نہیں قافلہ آل محمد دا چل رہا ہے تے یزیدیاں کو پانی مک گیا اے ہن سفر کوفہ تو دمشق یہ اس سفر دی گل ہے جڑا کوفہ تو دمشق کیتا ہے آل رسول کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام دمشق کوفہ عراق بچے اور دمشق شام بچے اے مدینے تو ٹرے نے رسول اللہ دے گھر والے تے مڑ مدینے تک جڑا یہ سفر کربلا ہے شعبان نو شروع ہویا ہے شعبان تے سفر اچ مکا ہے شعبان رمضان شوال زکات ذوالحج محرم تے سفر 7 مہینے سفر آل محمد دا 8 تقریباً 8 مہینے میرے نبی سرکار دی آل 8 مہینے ٹرتی رہی کیویں ٹردے رہن اندے چوں چند جھلکیاں تانوں سنا رہے ہیں چند مناظر پیش کرن دی کوشش کر سفر ہو رہا ہے جڑا دستہ فوج دا ہے انہاں لے جا رہا سی انہاں کول پانی ختم ہو گیا جدوں انہاں کول پانی ختم ہویا انہوں نے پانی ڈھونڈنا سی وہ پانی ڈھونڈن جان لگیاں اوتھے وقت لگن لگ گیا انہاں خیمے نصب کر لے کہ دھوپ بڑی ہے عرب وچ دھوپ ہن بھی بڑی ہوندی دھوپ بڑی ہے خیمے لا لو نہ خیمے لا لے جدو سپاہی خیمیاں دے ہیٹ کھلوتے تے جگہ ختم ہو گئی انہاں آرڈر دیتا کہ سپاہی یزید دے خیمیاں چھاں تے کھلو جاؤ رسول اللہ دیاں دیاں اٹھاں تے ہی رہنا آل نبی دیاں بیٹیاں اٹھاں تے گرم ماحول تے گرم موسم ساری دوپہر کھڑیاں رہی ہیں وہ پانی ڈھونڈ دے رہے جدو پانی ملیا بی بی زینب پاک جدو بچیاں روندے ویکھن تے دعا کرن اللہ سونے اینا یزیدیاں چھتی پانی دے ساڈا سفر شروع ہو جدو سفر پھر شروع ہویا پیشی تے اثر دے درمیان جس نیزے تے حسین پاک دا سر سی نا وہ یزیدی جس ہاتھ پڑیا سی وہ دے ہاتھ چوں نکلیا تے ریت چ گڑ گیا کھب گیا انہیں بڑی کوشش کی تھی اٹھان دی وہ نیزہ نہ نکلیا کہ تو وہ نیزہ نکلیا نہ انہیں جناب سجاد نے بلایا کہ جس نیزے کے توڑے بابے دا سارے یہ زمین تے گڑ گیا اٹھایا نہیں جا رہے دے چکی رمز ہے امام دی رمز نو امام سمجھ سکتا سرکار بیخ کے نیزے تے نہیں چھیڑیا پیشاں آ کے پھپھی تو پوچھ دن پھپھی جی ذرا بچے گنو عزیزہ ندی بکار جناب زینب پاک نے جس ویلے اٹھا تو بچے ویکھے تے فرمانین سجاد بیٹا سکینہ اٹھا تے کوئی نہیں جناب سکینہ اٹھا تے کوئی نہیں بیٹا دوجے سارے بچے ہیں جناب سجاد نے چند سپاہی نال لے بی بی زینب پاک تے سجاد پاک جڑے رات آئے اسے رات پیشاں ٹر پے ٹردیاں جدوں اس تھاں تے آئے جتھے قافلہ آل محمد کھڑا ہویا سی ویکھی ہے کہ چھوٹی جی جھاڑی ہے جدے تھلے ایک برقع پوش عورت نے جناب سکینہ نو اپنی گود وچ پایا ہویا ہے ہولی ہولی راز و نیاز پہ کر دے جدو قافلہ رکیا تے دھوپ لگی تے جناب سکینہ تھلے اتریاں تے جا کے اس ایک چھوٹی جی درخت دی جھاڑی دے تھلے آرام کرن لگیاں سو گئیاں جدو وقت شام دا ہویا
اس ویلے اٹھیاں کلیاں سن ویندیاں کی نے ایک برقع پوش عورت آئی ہے آ کے کول بہا کے جھولی چ بٹھا لیا ہے جناب سکینہ پاک اس عورت نال گلاں پیاں کر دیاں نے اللہ اللہ اتو جناب زینب پاک آئیاں نے تھوڑے فاصلے تے کھلو کے فرمانی نے بی بی تواڈا شکریہ ادا کرنی ہے اس جنگل بیابان دے اندر تساں ساڈی بیٹی دی حفاظت کیتی ہے دا دل بہلایا ہے اللہ اکبر فرمانیاں میں پوچھ سکنیاں تسی کون ہو برقع پوش عورت بول کے فرمان دیے بیٹی زینب سیان کر اس جنگل چ اپنی پوتری کول بہن والی کوئی عام نہیں تیری ماں فاطمہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جدوں بی بی پاک نے نزدیک ہوئیاں تو عالم مثال روح غائب ہو گئی تو جناب سکینہ پاک نے اٹھا کے تے زینب پاک پوچھ دیا نے پتر اے دادی کی پوچھ دیا ہے بیٹا دس تیری دادی امی کی پوچھ دے آئے فرمایا میں تے نہیں جان دی پپھو عورت کون آئیاں پر جدو دیاں آئیاں نے جوڑی چبا کے ہی کوئی گل پوچھ دیاں رہیاں نے دس تیرا بابا کربلا چکی میں گریا میں اپنے بابے دی گل دس دی رہی آؤ میرے بابے دیاں گلاں پوچھ دی رہی ہے میں نہیں جان دیئے بی بی کون ہے لے کے قافلہ چل پیا جدو شام تے دیگر دے درمیان قافلہ آل نبی ملک شام دے شہر دمشق پہنچیا تے سارا شہر سجیا ہویا ہے شہر کیوں سجیا ہے جواب آیا جی باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے تے حکومت نو فتح ہوئی ہے اس تو خوشی شہر سجایا ہے جناب زینب پاک جدو بازار وچ داخل ہوئیاں تو حضور دے ایک صحابی نے حضرت سہل بن سعد آپ فرماندے میں تجارت واسطے اس ویلے گیا سا شام میں نے بھی پتہ لگا بھئی کوئی قافلہ آ رہا ہے ذرا درد نال گل سمجھ نہیں ہوندی ہے گلاں کرنا تے سمجھنا یہ الگ چیز ہوندی ہے آپ فرماندے میں جدو نیڑے گیا تے میں ویکھیا میں بھی ویکھاں کیڑا قیدیاں دا قافلہ آیا ہے سنیا کو باغی آئے آپ فرماندے جدو میں قریب ہویا تے میں ویکھیا تے دسیا لوگاں اے باغی نہیں اے تے مدینے پاک تے نمازیاں دا قافلہ ہے فرماندے میں قریب گیا پوچھیا سیدہ سکینہ حسین دی 6 سال دی تھی کونوں بیٹا میں تیرے نانے دا صحابیاں کوئی میرے لئے کوئی خدمت ہوئے دیکھو تے صحیح سید زادیاں خدمت کیا کیے فرمایا بابا یہ کچھ خدمت کرنیاں تے اس یزیدی فوجیاں نو آگ کہ میرے بابے دا سر تھوڑا اگاں لے جان لوگاں دا دھیان ادھر ہو جائے ساڑھے لو دھیان آٹھ جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ تھوڑا انہاں پیسے دیتے انہاں رشوت دیتی وہ تھوڑا جا سارا کے لے گئے تو بازار دے اندر جدو قافلہ رک گیا اندر اطلاع گئی یزید دے جا کے دربار کے قافلہ پہنچ گیا یزید نے آرڈر کیتا کہ دربار دا ٹائم آج دا فنش ہو گیا ختم ہو گیا لہذا کل پیشی ہو گئی آج قافلہ کی دے جائے آج قافلہ جتھے کھڑا ہے تھے کھڑا ہے نہیں سمجھ آئی گل عزیزہ نے من و دوستہ نے من رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا قافلہ ساری رات بازار وچ رکیا رہا ہے کیا اے ایک تو گھٹ کہ حضور دیاں دا قافلہ ساری رات دربار وچ کھڑا بازار وچ کھڑا جتھے بازار وچ کھڑا جے قتل کرن والے آئے تے منن والے بھی اس ویلے بھی آئے ہن بھی ہیں یہ ہر کیٹیگری دے بندے ہر دورے چلے تاریخ دس دیئے جس جگہ تے قافلہ رکیا ہے او دے کنارے تے ایک محلے اس محلی چو ایک عورت اتری ہے نال ان دے نوکرانیاں نے انہیں آکے قافلے والیاں چیزاں مننیاں شروع کر دیتیاں نے پانی کھانا جو کسی چاہیے وہ دین لگ پئی جو جو ضرورت ہے تقسیم ہونے لگ پئی بی بی زینب پاک فرما دیاں نے فضا اس عورت نو آگ سانو صدقہ نہ دے وے اسی صدقے والے نے
صدقے جاواں میں رسول اللہ دی آل تو اس عالم وچ بھی اپنی عزت شرف دا خیال فضائے نوا کسی صدقہ کھان والے نہیں بڑا دردناک منظر ہے وہ بی بی آندی ہے بی بی جی میں کدوں صدقہ پی دینی ہاں میں تے کسے دی وصیت تے عمل پی کرنی ہاں زینب پاک فرماندیاں نے کدی وصیت ہی آندی ہے مدینے والی سیدہ زہرا دی فرمایا ذرا قریب آ جدو امی دا نام سنیا زینب عالیہ پاک فرماندیاں نے کی وصیت آئی بی بی بول کے آندی ہے سیدہ میں نہیں پتا تو کون ہے کتھوں آئی ہے پتہ نہیں تیرا کی جرم ہے تیرے خاندان دا کی جرم ہے پر میں نکیا ہوندیا مدینے وسدی آئی مدینے وچ میرے باپ نے نبی پاک دے حق تے کلمہ پڑھیا میں نکیا ہوندیا حضور دے گھر جھاڑو دیندی آئی حضور دی آل دی نوکر آئی سیدہ زہرا دے گھر دے کم کر دی آئی انہوں نے خدمت کر دی آئی جدو میرے باپ نے میری شادی کی تھی میں رخصت ہونے لگی میری سیدزادی نے میں دو گلاں آکھیاں آئیاں ایک فرمایا ہاں نے تو سیدہ دی نوکری کی تھی جا اللہ تینو رنگ بڑے لاؤنے نے کہ میری وصیت یاد رکھی اگر تیرے گھر دے سامنے کدی کوئی قیدیاں دا قافلہ آ کے رکے چونکہ تو شام جا رہی ہے انہاں قیدیاں نال پیار کری زہرا راضی ہوئے بی بی جی میں تو اس وصیت سے عمل بھی کرنی ہاں میری بی بی میں نے فرمایا میں بڈھی ہو گئی آج تائیں کوئی قافلہ نہیں آیا آج آیا ہے میں اڈیک رکھ دیا ہی میری بی بی آکھے قافلہ ہونا ضرور ہے وہ آج آیا ہے سیدہ زینب رون لگ پئیاں ماں کدو دی میرے آن دا انتظام بھی کر دی عزیزہ نے من و دوستہ نے من بی بی زینب پاک مائنو سہان لیا آپ نے بگی تھی وہ مائی جڑی نکیاں ہوں دیاں ساڑھے گھر نوکرانی رہی ہے آپ فرماندے نے مائی کوئی سیدان دے حال دی خبر ہے آپ فرماندے نے مائی کوئی سیدان دے حال دی خبر ہے اس سکیا ہون دی خبر تا نہیں ہوں جدو میں آئی بڑے وسدے آئے جدو میں آئی نا اودو ڈاٹے وسدے آئے ہون دی خبر نہیں میں ان کے انہوں دا کی عالم ہے کسے تو پوچھیا بھی نہیں لیکن جدو میں آئی بڑے وسدے آئے ایک حسین آ ایک میری سیدہ دا پتر حسن آ ایک دھی زینب آئی ایک ام کلثوم آئی جڑیاں ایڈیاں پردے دار آئیاں فرشتے بھی اجازت تو بغیر انہوں دے گھر نہ آئے ہوں دے ایڈے سید وسدے اللہ اکبر جھولا فرشتے جھلاؤں دے آئے چکی فرشتے گیڑ دے آئے ڈاڈا وسدہ گھرا میرے مرشدہ دا بڑ مرشد پیارے تھے ہوندے مرشد خانیاں نال پیار ہوندا ہے مریداں اللہ اکبر میرے مرشد بڑے وسدے آئے اللہ اللہ سیدہ زینب فرماندیاں نے بی بی تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے ہن ایتھے تیری اور خدمت نہیں کر سکتی کوئی دعا کروانیاں تے کروا لا بس میرے آخری لفظ نے ذرا غور نال سننا کوئی دعا کرا لا او سکھیا بی بی بالکل دعا کرانی ہے قیدیاں دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے میرے واسطے دعا کر اللہ ایک واری مدینے والے سیدہ دی مڑ زیارت چا کروائے اے دعا چا کرو مڑ جے دعا دینی ہے تے تواڈی منظور ہو جانی ہے مدینے والے مرشداں دا موڑے ایک واری دیدار ہو جائے جناب زینب پاک فرماندیاں نے بی بی اے دعا منگن دی لوڑ کوئی نہیں بغیر منگن تو منظور ہو گئی ہے جو حسین ویکھنے تے حسین نیزے تے سوارے یہ زینب تے ام کلثوم ویکھنیاں نہیں تے تیرے سامنے موجود نے اللہ تعالی حضور دی آل دا پیار عطا فرمائے اللہ حضرت عظیم البرکت بولے فرماندے نے پارا ہائے صحفے انجہائے قدس آل بیت نبوت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں